جنگل کا کھویا ہوا راستہ۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جو کہ ایک مہم پر جاتا ہے جنگل میں، اور وہاں وہ کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا حالات اس پر گزرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اس لڑکے کی۔ بہت زمانہ پہلے ایک دور دراز ملک میں ایک ایسا جنگل تھا جو اتنا گہرا اور وسیع تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ کوئی بھی اسے پار نہیں کر سکتا۔ اونچے درخت آسمان کو چھوتے تھے، ندیاں وادیوں میں گرجتی تھیں، اور جنگلی جانوروں کی حکومت تھی۔ مسافر اس سے ڈرتے بھی تھے اور اس کے راز جاننے کے خواہش مند بھی تھے۔ تو یہ ایک ایسا مسٹیریس راستہ تھا جس کو تلاش کرنے کے لیے ایک نوجوان جو ہے اس راز کی تلاش میں نکلتا ہے۔ ایک دن ایک نوجوان مہم جو ارمان اس جنگل کے راز کی تلاش کرنے نکلا۔ اس کے پاس صرف ایک نقشہ، کھانے کا ایک چھوٹا سا تھیلا اور ایک بہادر دل تھا۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوا، جنگل نے اس کا استقبال کیا، اس کا ویلکم کیا۔ کس طرح سے؟ بہت ہی عجیب و غریب آوازوں سے، بندر کی چہچہاہٹ، طوطوں کی چیخیں اور پتوں کی سرسراہٹ سے۔ تو اس طرح سے جنگل نے اس کا استقبال کیا۔ شروع میں راستہ آسان تھا، دھوپ سبز شاخوں کے بیچ سے جھانکتی اور رنگ برنگی تتلیاں اڑتی پھرتی تھیں، لیکن بہت جلدی راستہ تنگ اور الجھتا ہوا نظر آنے لگا۔ اب ارمان کو احساس ہوا کہ اس کا نقشہ غلط ہے، وہ کہیں کھو گیا ہے۔ جی، تو یہاں پر ارمان جو ہے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کہیں جنگل میں کھو گیا ہے، کیونکہ اس جنگل کا نقشہ ہی بہت پیچیدہ تھا، اس کو سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ رات تیزی سے اتر آئی، اندھیرے میں اجنبی آنکھیں چمک رہی تھیں، بھیڑیے دور سے ہوا میں چیخ رہے تھے۔ ارمان نے ایک چھوٹی سی آگ جلائی اور بہادر رہنے کی کوشش کی، کیونکہ آگ جلانے سے جتنے بھی جنگلی جانور ان سے دور رہا جا سکتا تھا۔ اچانک اس نے پیچھے سرگوشی کی آواز سنی۔ سامنے ایک بوڑھا آدمی نمودار ہوا جو پتوں کا لباس پہنے ہوئے تھا اور جس کی داڑھی درخت کی جڑوں کی طرح لمبی تھی۔ بوڑھا بولا، انسان یہاں کم ہی آتے ہیں اور ان میں بہت ہی کم زندہ واپس جاتے ہیں۔ اگر تم زندہ نکلنا چاہتے ہو تو تمہیں جنگل کی 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ تو پہلی آزمائش، سانپوں کی ندی۔ اگلی صبح بوڑھا ارمان ایک چوڑی ندی کے کنارے لایا۔ درجنوں سانپ پانی میں تیر رہے تھے اور ان کے چمکتے چھلکے سورج کی روشنی میں دمک رہے تھے۔ بوڑھے نے کہا، ندی پار کرو مگر کسی سانپ کو نقصان نہ پہنچے۔ ارمان ڈرا ہوا تھا، مگر اس نے قریب پڑے گرے ہوئے لکڑی کے تنے دیکھے۔ اس نے بیلوں سے انہیں باندھ کر ایک بیڑا بنایا اور آہستہ آہستہ ندی پار کی۔ سانپ اس کے ارد گرد پھسلتے رہے لیکن کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا۔ بوڑھا احترام سے بولا، تم نے پہلی آزمائش پار کر لی ہے۔ تو یہاں یوں ارمان کی پہلی آزمائش تو پار ہوگی، لیکن دوسری آزمائش اس کے منتظر تھی۔ تو دوسری آزمائش اس سے بھی زیادہ کٹھن تھی۔ تو وہ کس طرح سے کٹھن تھی دیکھتے ہیں۔ وہ تھی ایک اندھیرے کے غار کی۔ پھر وہ ایک ایسی غار میں پہنچے جو اتنی سیاہ تھی کہ سب سے روشن مشل بھی اسے روشن نہ کر سکتی تھی۔ جی، ایک ایسا کیو تھا، ایک ایسا غار تھا جو کہ بہت ہی اندھیرا تھا وہاں پر۔ بوڑھے نے کہا، اس غار میں تمہارا سب سے بڑا خوف رہتا ہے، اس کا سامنا کرو ورنہ تم نہیں گزر سکو گے۔ لڑزتے قدموں کے ساتھ ارمان اندر گیا۔ شروع میں کچھ نظر نہ آیا، صرف سیاہی ہی سیاہی۔ پھر سایوں نے ایک دیو ہیکل شیر کی شکل اختیار کر لی جس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں۔ ارمان کا دل زور سے دھڑکا، مگر بھاگنے کے بجائے وہ ڈٹا رہا اور آہستہ سے کہا، تم صرف خوف ہو اور میں تم سے نہیں بھاگوں گا۔ جی، تو یہ تھی ارمان کے الفاظ جو اس نے اس وقت ادا کیے۔ حالانکہ وہ ڈرا ہوا تھا لیکن اس نے شیر دھاڑ کر غائب ہو گیا۔ غار روشن ہو گئی اور دیواروں پر چمکتے کرسٹل جگمگانے لگے۔ ارمان باہر آیا، پہلے سے زیادہ مضبوط، کیونکہ اس نے دوسری آزمائش بھی پار کر لی تھی، اور اب
آزمائش جو آخری تھی وہ تیسری آزمائش تھی، اور وہ اس سے بھی زیادہ کٹھن تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ انتخاب کا درخت۔ آخر کار وہ ایک ایسے درخت کے پاس پہنچے جو پہاڑوں سے بھی زیادہ اونچا تھا، اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی تھیں، اور اس پر دو قسم کے پھل لگے تھے، ایک سنہری اور ایک چاندی کا۔ اب بوڑھے نے اسے کہا، سمجھداری سے انتخاب کرو، چوز کرو، ایک پھل تمہیں گھر لے جائے گا اور دوسرا تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں قید کر دے گا۔ یہاں پر آنکھیں ارمان کی جو آنکھیں تھیں اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور جنگل کے جانوروں کو یاد کیا جو کھانے، پانی اور جگہ کو بانٹتے تھے۔ اس نے سوچا، جنگل لالچ نہیں بلکہ زندگی کو اہمیت دیتا ہے۔ اس نے چمکتا سنہری پھل لینے کے بجائے سادہ سا چاندی کا پھل توڑ لیا۔ جی تو یہ تھی اس کی چوائس۔ جیسے ہی اس نے وہ کھایا، درخت ہلا اور ایک خفیہ راستہ کھل گیا جو جنگل سے باہر جاتا تھا۔ تو یہ تھی اس کی تیسری آزمائش جو کہ اس نے پوری کر لی تھی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ بوڑھے کی آواز گونجی، تم نے خود کو بہادر، دانا اور نیک دل ثابت کیا ہے، جنگل ہمیشہ تمہیں یاد رکھے گا۔ جی تو اس طرح ارمان نے اپنی تینوں آزمائشیں جو تھی وہ پوری کی، اور اسی راستے کو فالو کرتے ہوئے ارمان گھر واپس لوٹا تو کسی کو اس کی کہانی پر یقین نہ آیا، مگر اس کے دل میں وہ جانتا تھا کہ جنگل نے اس سے سب سے بڑی سچائی سکھائی ہے۔ جی تو مورل اس کا اخلاقی سبق، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اصل بہادری جو ہے وہ فطرت سے لڑنے میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہم آہنگی میں جینے میں ہے۔ True courage is not fighting nature but living in harmony with it. So this was the complete story of Arman, and it was an adventure.